باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ قبلہ عبادت مکمل ہوئے، حق تے میرا بندا میں تھی مسائب شروع کراں، لیکن عبادت مکمل تا ہوندی ہے جب تک فضائل آل محمد نہ پڑھے۔ مجھے تھوڑا جاؤں دے بعد میں پیارے اپنے لکھے بند 5-6 بند سنانے، 8-10 منٹ سنانے، میں لمبا مضمون بھی نہیں پڑھنا۔ سب لوگ درندے بن ویندے، اج کوئی انسان نہ ہوندا، حج نماز تے روزے دا کوئی نام نشان نہ ہوندا، آباد نہ ہوندی کوئی مسجد، گھر گھر قرآن نہ ہوندا، اسلام عرب وچ مر ویندا جے کر عمران نہ ہوندا۔ اچھا میں نوکر سب لوگ درندے بن ویندے، اج کوئی انسان نہ ہوندا، حج نماز تے روزے دا کوئی نام نشان نہ ہوندا، آباد نہ تھیندی کوئی مسجد، گھر گھر قرآن نہ ہوندا، اسلام عرب وچ مر ویندا جے کر عمران نہ ہوندا۔ میدان جندے پتر دے پتراں دا درزی ہے جبرائیل فرشتہ، جندے پتر دے پتراں دا درزی ہے جبرائیل فرشتہ، ان کو مسلمان نہ تو سمجھے جدہ نوریاں نال ہے رشتہ، او میں نے رضوان جنت دا آکسیا، پڑھ اپنا آپ نوشتہ، جنت عمران دے لالاں دی، عمران دا دشمن نشتہ۔ ہن آخری ربائی میں پڑھن لگا، چوتھا فقرہ سننا، جس ہون تک نعرہ نہیں ماریا انشاءاللہ وہی نعرہ مرے سی۔ حضرت عمران دی جتی تو دارین دی ہر شے واراں، حضرت عمران دی جتی تو دارین دی ہر شے واراں، ان دی شان گھٹایاں نہیں گھٹدی بھوکن مروان ہزاراں، مادہ گھن ہاتھ وچ لتر لعنت دا، او تڑے منہ تے 900 ماراں، تو اون تے فتوے لاندا ہے جن پتر امام باراں۔ میں قبلہ اپنی قلم دے لکھے جڑے میں 4-5 بند پڑھن لگا، ذاکرین صاحب بیٹھے نے پورے پاکستان میں تقریباً پھر دن، ہر ذاکر سنیا سیڈیاں تے ہر تے اے بند سو نہ مل سنے، میں پڑھن لگا نیاز حسین توجہ کرنی ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک عرب دا بڑا امیر تاجر آ، ان دے گھر اولاد کوئی نہیں، میں مختصر کر کے مضمون شروع کیتا، ان دے گھر اولاد نرینہ کوئی نہیں، جناب رسول دی دعا دے نال ان کو اللہ نے دختر پیدا ہوئی دے گھر، اس وعدہ کیتا ہا کہ تیری دعا ساری دعا دے باتفیل اگر دختر پیدا ہوئی میں خیر النساء دی کنیزی دیساں، پتر پیدا ہویا تو میں امام حسین علیہ السلام دی غلامی دیساں، قبلہ دعا دے باتفیل دختر پیدا ہوئی خیر النساء دی کنیزی وچ عبداللہ بن عمر نے دھی دیتی ہے، ان دا نام ہے ہنداں، یزید دی بیوی۔ ہنداں بڑی خلوص نال سیداں دی غلامی کرنی شروع کیتی ہے، تاریخ دستی ہے کہ اپنے سر دی چادر نال امام حسین علیہ السلام دیاں نالائنا صاف کریں دی ہے، اتنی خلوص نال اس ہنداں ڈیوٹی کیتی ہے۔ تاریخاں دستے ایک دن رات وقت اد رات کو جناب زینب نے بازو ہلایا، ہنداں بیدار ہو، ہنداں آدھی مرشد آدھی کیوں بیدار کیتا نے، سین آدھی ہنداں
تو پلنگ تے بہ وینج میں این جا تو گھن کے مسلے نماز تک ٹر دیاں میں کو ٹردا ویکھ میں ٹردی کیویں آ قبلہ ہنداں پلنگ تے بیٹھیے سین نے ٹرنا شروع کیتا کڑے انداز وچ سین نے دوئے ہاتھی میں رکھے مسلے نماز تک سین کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے کہیں ویلے سجے کھبے ٹردی سین مسلے تے گئیے ہندا دی مرشدادی اے ہاتھ پشت رکھ کے تنڈا سجے ٹرنا کھبے ٹرنا اے راز میں کو سمجھ نہیں آندا سین آدیا میں سمجھیں دیاں سین آدیا جڈ لوٹی پئی مڈ بخت اتے او تھی ختم گئیاں کل آساں ایویں رکھ کے ہاتھ ٹوئے پشت اتے تڑے شہر میں شام چ آساں سین آدیا بہوں ہو سی بھیڑ مریداں دی رک رک کے قدم اٹھاساں چند قدم سجے چند قدم کھبے راہ ٹروں دا لبدی راساں قبلہ اگلے بان سن کے دوسرا جن دی خاطر میں مضمون شروع کیتا میں سارا مضمون چھوڑ کے پڑھدا میں امتیاں میں بڑا عالم محمد صاحب لکھا لیکن میں دربار دا داخلہ کڈا نہیں پڑھیا کیونکہ میں امتیاں جی میں کتاباں دسیاں نہیں پڑھ ہوندا آج میں دربار دا داخلہ ہنداں دا پڑھنا کہ ہنداں دربار کی میں داخل ہوئیے میں آخری 2 بند پڑھ کے میں ممبر چھوڑ لگا میں باقی سارے 5-6 بند میں چھوڑ دیتے اگر وقت ملیا کیونکہ میں کوئی ساس ہے پڑھنے لے کافی جڑے ویلے ہندا کو پتہ لگا نا کہ مڑی مرشدادی ننگے سر دربار آ گئی ہے ہندا نے سر تو چادر لہائی ہے دوڑ دی دربار دے در تے پہنچی ہے آدیا منیاں کھانا ہونا میں کھانا منظر نہ دیکھاں آدیا میں کیا ڈٹھے تماشبین کوٹھیاں تے چڑھیں بگلی بگل وجارن ڈھولی ڈھول پہ مرندن جھمری جھمر پہ پاندن 900 کرسی تے بار دا ملک دا نمندہ ہے سنہری کرسی تے شرابی ہے چوٹ مستور دیوار نالے ہندا جی میں دربار داخل ہو کے میں ایک مستور کڈیں دی پئیاں جا جب فضا دواز ہندا کہہ کو ملنی ہندا جی چپ کر میں جے کو ملنا نہ نہیں چاہنا شرابی دا دربار یا جناب زینب نے فضا دی کانٹ تو متھا چایا آدیا ہندا میں کوئی گال دا جواب دے ساکو ننگے سر دربار چ مجبوریاں گھنائیاں تو مڑی ماں زہرا دی کنیز ہو کے ننگے سر دربار کیوں آئی ہیں ہندا قدمہ تے ڈٹھیے قدمہ تے ڈھیک آدیا مجبور کیتے اتنی غربت نے ہو کیتا اپنا حال میں خستہ میں کو علم جگر سجاد اتے ناموس تیر پوستا کہاں پہ کیاں گلیاں نہیں ڈٹھیاں اور ڈٹھی شام بازار درستہ کڑی مجبوری وچ ڈس میں کو نہیں الٹیا شام دا تختہ آخری بند قبلہ آخری بند سن کے نو جزید کو جو پتہ لگا نا لعنت سملاؤں تے کہ میری بیوی ننگے سر دربار آ گئی ہے فوراً آدھے ننگے سر دربار کیوں آئی ہیں جلاد کو حکم دیں دے او جلاد جلدی کر تلوار اٹھا اندہ سر قلم کر دے اس میری توہین کیتی ہے بھرے دربار ننگے سر آ گئی ہے جلاد نے تلوار اٹھائی ہے ہندا دیا ملاؤں میں اتنا عرصہ تیری بیوی رہیاں میں قتل ہون تو پہلے اپنی آخری خواہش پیش کر سکدیاں جزیدہ دے میں مننا یا نہ مننا تو اپنی خواہش دس اپنی آخری خواہش دستی ہے نیدو سینس خواہش سننا ہندا دیئے تو بے شک میں کو قتل نہ کر مڑا والوی بچن محال خواہش سننی ہے اندر جی آخری خواہش سننی ہے آدھی ہے تو بے شک میں کو قتل نہ کر مڑا والوی بچن محال جو مرضی سخت سزا دے
مڈی مان چاہی او گالے ایک چادر چاڑے زینب دوں اجنکم اللہ مولا یہ آپ کا گریہ اپنے دربار میں منظور مقبول فرمائیں، اس ذکر کے صدقے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو جائے، بحق محمد و آل محمد بیمار سادات و مومنین کو شفاء کاملہ کلی عطا فرمائیں۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اب آپ کے سامنے بزرگ عزادار کسی تعارف کے محتاج نہیں، بابا سید خواجہ علی شاہ کاظمی المشہدی آپ سید کسراں ایک بانی کی حیثیت سے یہ اس مجلس پاک میں تشریف لاتے ہیں۔ ملک صاحب 2 منٹ اس بچے ہیں چاہیے۔ بابا سید خواجہ علی شاہ کاظمی کی اجازت سے ذاکر البید غلام عباس آپ سید کسراں چند منٹ کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوری بعد بابا سید خواجہ علی شاہ کاظمی المشہدی آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم